بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور عزیز طلبہ، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے یا قوم کی کسی بھی نوعیت کی ترقی کے لیے آدمی کی ذاتی کوششیں یا اجتماعی کوششیں یہ بہت زیادہ مفید اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بارآور اور نفع بخش ہوتی ہیں۔ آدمی کی اپنی قد و کاوش اگر اس کی اپنی ذات تک محدود ہو تو اس کا فائدہ متعدی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی قد و کاوش، اس کی کوششیں اگر اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اگر ہوں تو اس کا فائدہ زیادہ ملتا ہے اور اس کے نتائج بھی الحمدللہ بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے شباب ملت ریفارم سوسائٹی۔ الحمدللہ ہم نوجوان علماء کے ذہن و دماغ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی اور ایک عظیم مقصد کو لے کر یہ تنظیم قائم ہوئی، اور اپنی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہدف کو پانے کے لیے یہ دن رات شبانہ روز جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کاوشیں بہت مفید اور بارآور ثابت ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ بھی مل رہا ہے۔ جو لوگ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے قدموں کو استقامت بخشے اور اخلاص کے ساتھ ایسے کاموں کو کرنے کی مزید توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی یہ بزم جو سجائی گئی ظاہر اسلام اور سیاست کے تعلق سے، یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ اچھے اچھے قلمکار، اچھے اچھے مورخین اور اچھے اچھے واعظین کے قدم اس دو دھاری تلوار پر پھسل گئے ہیں اور انہوں نے اعتدال کو چھوڑ کر کے یا تو افراط کا راستہ اختیار کیا ہے یا پھر وہ تفرید کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ موضوع اپنے آپ میں بہت حساس اور بہت زیادہ نازک ہے، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام اور اس کی تعلیمات صرف نماز، روزے، صدقات، حج وغیرہ پر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر شعبے تک محدود ہیں اور ہر شعبے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ جہاں اسلامی تعلیمات کا ایک اہم باب عبادات ہے، جہاں اسلامی تعلیمات کا ایک اہم باب معاملات ہے، وہیں ایک اہم باب سیاست بھی ہے۔ ہم نے عبادات کو تو اپنے دامن سے بات کر کے رکھ لیا اور ہم نے معاملات کو اپنے عملی زندگی سے خارج کر دیا اور ہم اس کو دین تصور ہی نہیں کرتے۔ بہت سارے معاملات بیع و شراء کے ہوں، خرید و فروخت کے ہوں، اجارہ داری کرائے کے ہوں، عاریت کے ہوں، یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اندر شریعت کی اہم تعلیمات موجود ہیں، لیکن ہم ان تعلیمات سے ناواقف ہیں اور اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر ہم احکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے معاملات بھی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں۔ اس سلسلے کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان تعلیمات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی عملی زندگی میں بھی ان کو لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سیاست کا بھی معاملہ ہے۔
کہ ہم سیاست کو دین سے بالکل الگ چیز تسلیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے کہ ناظم بزم نے یہ اشارہ کیا کہ سیاست کے اندر وہی آدمی حصہ لے جس کو اپنے پرانے عیوب دنیا کے سامنے اجاگر کرنے ہوں، اور زمینی سطح پر اگر اس کو دیکھا جائے تو واقعتاً یہی حقیقت ہے مئو کی سرزمین کی. اس وجہ سے آدمی ایک شریعت کی ایک اہم چیز کی طرف صرف اس وجہ سے حصہ نہیں لیتا کہ آگے چل کر کے اس کو ہوٹلوں کے اندر موضوع بحث بنایا جائے گا. یہ بہت غلط چیز ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بعثت جہاں انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہوئی ہے اور وہ ایک عالمی انسانیت کے لیے جہاں رہبر ہیں، وہیں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام علم سیاست کے بھی ماہر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی ذات کی، ان کے اسوے کا، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ایک نبی تھے اسی طریقے سے ایک بہترین سیاسی شخصیت کے بھی آپ حامل تھے. جس انداز پر غزوات ہوئے ہیں، جنگیں لڑی گئی ہیں، آپ جو زمینی حقائق ہیں، جس زمین پر جنگیں لڑی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کا انتخاب کیا ہے، آپ اس حسن انتخاب پر اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. غزوہ احد کا معاملہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایسی جگہ پر متعین کیا تھا اور ان کو تاکید کی تھی کہ یہاں سے کسی حال میں بھی تم کو ہٹنا نہیں ہے. 70 صحابہ کی ایک جماعت کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اس وفد کے سردار متعین کیے گئے تھے. غزوہ احد کا معاملہ ہوا، اللہ رب العزت نے ابتداءً مسلمانوں کو فتح سے امکنار کیا. مال غنیمت صحابہ اکٹھا کرنے لگے. وہ پہاڑوں پر جن لوگوں کو بٹھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سخت تاکید کی تھی اس جگہ سے کسی حال میں تم کو نہیں ہٹنا ہے، انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں سے آ گئے. اس زمانے میں مسلمان صرف سیاست میں ماہر نہیں تھے بلکہ جو کفار مکہ تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی نگاہیں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مرکوز رہتی تھیں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں مسلمانوں کو متعین کیا گیا تھا، مسلمان وہاں سے ہٹ گئے ہیں. مسلمان وہ جگہ انہوں نے خالی دیکھی، اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور ایسا گھاتک وار کیا کہ مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے اور یہاں تک شور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاسی بصیرت تھی جس نے مسلمانوں کو ایک انجانے حملے سے مسلمانوں کو محفوظ کیا تھا، لیکن مسلمانوں کی چوک ہوئی اور مسلمانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. غزوہ بدر کا معاملہ ہے کہ غزوہ بدر کا جو معاملہ ہے وہ ابو سفیان کا ایک لشکر تھا، وہ جنگی ہتھیار کے ساتھ ان کے شام سے واپس آ رہا تھا. مسلمانوں کو اس کی خبر لگی اور مسلمان اس لشکر کے اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے. وہ جاسوسی نظام دونوں طرف سے زیادہ تھا، مسلمانوں کی طرف سے بھی تھا، کفار مکہ کی طرف سے بھی تھا. مسلمانوں کو اس کی خبر لگی، مسلمان اس کے تعاقب میں نکل گئے. ادھر کفار مکہ کو بھی خبر لگی، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو میدان میں اتار دیا. بہرحال اس جگہ ایک واقعہ ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ جب راستے سے گزرے تو راستے میں انہوں نے دیکھی اونٹنیوں کی میگنیاں، اونٹنیوں کا پاخانہ دیکھا. اس کو انہوں نے پھوڑ کر کے دیکھا، اس میں مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں. انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں اور ابھی ان کی میگنی تازہ ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کوئی لشکر جلد ہی ادھر سے گزر کر کے گیا ہے. ابو سفیان نے جب اس نقطے پر ان کا ذہن گیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے جس راستے سے مسلمان گئے تھے اپنے قافلوں کو انہوں نے وہاں سے بچا کر کے صاف نکال لیا. یہ ایک سیاسی بصیرت تھی. تو اسلام صرف عبادات کی تعلیم پر زور نہیں دیتا بلکہ معاملات کی تعلیم پر بھی زور دیتا ہے، اور سیاست اور جو اس کے دائرہ کار ہیں، جو اس کے امور ہیں، ان امور کے اندر بھی حصے داری کی تعلیم دیتا ہے.
ہمارے یہاں جو لوگ سیاست کے اندر حصہ لیتے ہیں یا جو لوگ اس انداز پر خدمت خلق کر رہے ہیں، سماجی کام کر رہے ہیں، عام طور سے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اگر ظاہری طور پہ اگر ان کو اگر یہ حوصلہ اور عزت دے بھی تو در پردہ ان کی غیبت ہی کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کی یہ نوعیت، سیاست کے ذریعے سے لوگوں کے کام آنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور آپ گھبرائے اپنے گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے. انہوں نے آپ کو جس چیز سے تسلی دی ہے وہ کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام کوئی عبادات سے متعلق نہیں تھا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سماجی کام کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اس جیسے جو اچھے کام ہیں آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں. ہمیں کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو رائے گا اور برباد نہیں کرے گا، آپ کو اس طریقے سے ضائع نہیں جانے دے گا. اس لیے آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز بہتر ہونے والی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کی تو ہجرت کے راستے میں ان کو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. وہ اپنے علاقے کے سردار ابن الدغنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکے کی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے اور لوگوں نے میرا وہاں جینا دوبھر کر دیا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ان کو بہت افسوس ہوا. ایسا سماجی آدمی جو سماج کے لیے، معاشرے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے، مکہ کی سرزمین ایسے اہم سماجی کارکن سے خالی ہو رہی ہے. چنانچہ وہ اسلام کا دشمن ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لے کر کے مکہ میں آیا اور آ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. تم کو شرم نہیں آتی؟ ایسے سماجی کارکن کو تم اپنی سرزمین سے تم بے دخل کر رہے ہو. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مانی. کچھ دن تک انہوں نے ان کی پناہ کو قبول کیا، اس کے بعد ان کی پناہ واپس کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف وہ ہجرت کر گئے. سماجی کاموں میں راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، کوڑے کرکٹ کی صفائی، محلے کی صاف صفائی، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑا کار خیر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شعبے ہیں. سب سے بڑا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر شعبہ، سب سے ادنا شعبہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں صرف اس لیے الٹتے پلٹتے دیکھا ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرتا تھا. تو جو آدمی مستقل اس چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، سماج کی صاف صفائی، معاشرے کی صاف صفائی، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، لوگوں کے لیے آرام کو پہنچانا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا کتنا بڑا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ کتنا پسندیدہ بندہ ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ایسے لوگوں کے متعلق ایک جو چھاپ پڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.